الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کا واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ یہ کائنات کی فنا اور پھر نئی زندگی کا ایک عظیم حادثہ ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی حادثہ نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہولناکیوں کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑا ہے۔ جس دن تو دیکھے گا کہ غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس سے جس کو اس نے دودھ پلایا ہے، اور ہر حمل والی اپنا حمل وضع کر دے گی، اور تو لوگوں کو بے ہوش دیکھے گا اور حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت بڑا سخت ہوگا۔ اور ایسی کیفیت صرف انسانوں میں پیداری نہیں ہوگی بلکہ بحر و بر، ارض و سما اور پہاڑ بھی فناح کی کیفیت سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب سور میں ایک ہی پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ کو اٹھا لیا جائے گا تو اس دن قیامت واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بہت کمزور ہوگا۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ فرمان الہی ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہیں کر سکتا، اور وہ آسمان اور زمین میں بہت بڑا حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک ہی آ پڑے گی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے کہ آپ اس کی تحقیق کر چکے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اے پیغمبر، لوگ تجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اونچا کر کے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامات کیا ہیں۔ چاند کا پھٹنا۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھایا۔ اسی طرح جہالت کا بڑھ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا جس میں جہالت عام ہوگی اور دین کا علم اٹھ جائے گا اور ہرج یعنی خون ریزی بہت زیادہ ہوگی اور ایمانداری اٹھ جائے گی اور اعمال میں کوتاہی اور بخیلی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت جلدی جلدی گزرے گا، اعمال میں کوتاہی ہوگی، بخیلی آ جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے اور ہرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قتل اور لوگ اجنبی ہو جائیں گے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند نشانیاں بیان کی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت کے قریب لوگوں کے درمیان اجنبیت پیدا کر دی جائے گی، گویا کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں، اور اسی طرح فتنے برپا ہوں گے، اور اسی طرح ہر گھر میں فتنے داخل ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی جلدی اعمال صالحہ بجا لاؤ، اندھیری رات کی طرح فتنے نازل ہونے والے ہیں کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا مگر صبح تک کافر ہو چکا ہوگا، وہ عارضی دنیا کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اسی طرح فتنوں میں بیٹھا کھڑے سے بہتر ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے
بہتر ہوگا، اور کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو شخص دور سے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا تو وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس وقت جو شخص جہاں کہیں پناہ کی جگہ پائے پناہ حاصل کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمانوں کے لیے سب سے بہتر مال بکریاں ہوں گی۔ وہ انہیں لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر چلا جائے اور اپنا دین فتنوں سے بچانے کی خاطر بھاگتا پھرے۔ اسی طرح شراب اور زناکاری عام ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہوگی، زنا عام ہوگا، شراب نوشی عام ہوگی، مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد نگران ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب صرف مخصوص لوگوں کو ہی اسلام کہا جائے گا، اور تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورتیں تجارت میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائیں گی، اور رشتہ داری کو توڑ دی جائے گی، اور جھوٹی گواہی دی جائے گی، اور حق کو چھپایا جائے گا، اور نشر و اشاعت عام ہو جائے گی، اور اسی طرح عورتوں کا عریاں لباس ہونا اور حکمرانوں کا ظالم ہونا، یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور حکمرانوں کا نااہل بھی ہونا۔ اسی طرح کمائی میں حلال اور حرام کی بھی کوئی پرواہ نہ رہے گی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام، اور سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اور سرزمین عرب سرسبز و شاداب چراگاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی۔ اسی طرح وقت کا جلدی جلدی گزرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت جلدی جلدی گزرے گا، نیک عمل کم ہو جائیں گے اور بخیلی آ جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے اور ہرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل اور قتل، سچی گواہی چھپائی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قیامت سے قبل قطع رحمی ہوگی، جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچی گواہی چھپائی جائے گی، اور قلم کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح بازار قریب قریب ہوں گے اور عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے، اور مال و دولت کی کثرت ہوگی، اور بیماری سے شہادتیں ہوں گی۔ اسی طرح قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ قبر والوں پر رشک کریں گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اسی طرح بیت المقدس کی فتح اور ترکوں سے لڑائی اور صالح لوگوں کی اموات اور کثرت سے زلزلے آئیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ اسی طرح سچے خواب۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمانہ قریب آ جائے گا تو مومن کا کوئی خواب جھوٹا نہ ہوگا۔ اسی طرح ایمان مکہ اور مدینہ میں سمٹ آئے گا، اور جزیرہ عرب اور فارس اور روم کی فتح اور بارشوں کی کثرت کے باوجود قحط سالی ہوگی۔ قرب قیامت بارشیں زیادہ ہوں گی مگر فصلیں کم ہوں گی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے آسمان بارشیں برسائے گا مگر زمین کوئی چیز نہیں اگائے گی۔ اسی طرح دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا جس پر لوگ جنگ کریں گے اور ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، جبکہ ہر ایک یہ سوچ رہا ہوگا
کہ شاید وہ ایک زندہ بچ جانے والا میں ہی ہوں۔ اسی طرح قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حیوانات اور جمادات کا انسانوں سے کلام کرنا، اور اسی طرح مدینہ بھی ویران ہو جائے گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مدینے کو چھوڑ جاؤ گے، حالانکہ وہ بہتر ہوگا، پھر وہ ایسا اجڑ ہو جائے گا کہ وہاں وحشی جانور اور درندے اور پرندے بسنے لگیں گے، اور آخر میں مدینہ کے 2 چرواہے مدینے آئیں گے تاکہ وہ اپنی بکریوں کو ہانک کر لے جائیں، لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور ہی نظر آئیں گے۔ یہ قرب قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامات تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں قرب قیامت کی بڑی بڑی علامات کیا ہوں گی۔ ان میں سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہوگا اور اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی، زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ اسی طرح دجال کا نکلنا قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال پر چونکہ مدینے میں داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے، لہٰذا وہ مدینے سے باہر ایک سنگلاخ زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، اور اس وقت مدینے والوں میں سے سب سے بہتر آدمی دجال کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ دجال لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے الہ ہونے میں کوئی شک رہ جائے گا؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا، تو وہ آدمی کہے گا اللہ کی قسم اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان ہے جس کی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہوگی اور وہ کافر ہوگا، لہٰذا جو شخص بھی تم میں سے دجال کو دیکھے تو وہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرے۔ اسی طرح مزید ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لی تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ قرب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور حکومت کریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ نہیں لیں گے، اور جوان اونٹ کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان پر کوئی محنت نہیں کی جائے گی، اور لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد جاتا رہے گا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال دینے کے لیے بلائیں گے لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ اس وقت ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ یہ یاجوج ماجوج زمین میں بہت فساد برپا کریں گے، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی یعنی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر کے انہیں ختم کر دیں گے۔ دھواں ارشاد والی دالا ہے فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب العلیم، کہ بس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سریخاً دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، یعنی سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، دھوئیں کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا اور جانوروں کا نکلنا، انفرادی عذاب اور اجتماعی عذاب، پاکیزہ ہوا اور اہل ایمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے تک اثر کرے گی اور ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لی جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح لڑیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔
بیت اللہ شریف کا گرایا جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ کو ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی گرائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ گویا کہ میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا۔ اسی طرح مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس روز ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامات قیامت میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوگا، پھر بوقت چاش لوگوں میں ایک جانور نکلے گا، ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو دوسری اس کے بالکل فوراً بعد نمودار ہو جائے گی، رونما ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم میں سے پہلی 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ سب سے آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک لے جائے گی، اور قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس، کہ قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی قائم ہوگی، اور مزید فرمایا کہ نیک لوگ یکے بعد دیگرے فوت ہو جائیں گے، اور جو کہ چھلکے یا ردی کھجور کے اور جو کہ چھلکے یا ردی کھجور کی طرح فضول لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کچھ پرواہ نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ سب سے بدترین ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔